الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، یہ دینی مجالس کا انعقاد ہونا اور دینی مجالس کے حلقے لگانا، اس پہ خرچہ تو ضرور ہوتا ہے. جس بے حیائی کے سیلاب میں ہماری نئی نسل بہہ رہی ہے، یہ دینی پروگرام ان کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. گناہ کرنے کے لیے اور گناہ کروانے کے لیے تمام ذرائع اور تمام سہولتیں موجود ہیں. نیکی کرنے اور کروانے کے لیے چیدہ چیدہ لوگ ہیں اور ان کے لیے کوئی انتظام نہیں. جیسا کہ جلسہ ہوتا ہے، اس کی اجازت لینے کے لیے کتنی پریشانیاں، کتنے مسائل بنتے ہیں. اور اگر بے حیائی پھیلانی ہو، کسی ڈھول والے کو روڈ سے بلا لو، گلی میں ناچ لو. نہ اماں کو شرم آئے گی، نہ ابا کو شرم آئے گی، بلکہ کھڑکیوں میں پردے کر دروازوں میں باہر نکل کے پوچھیں گی، باپ سے کہے گی جا کے دیکھ لے، مہربانی، کوئی بات نہیں، بچے تو ہیں. تو سارے اس میں ملوث ہیں.
اور نیکی کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے اندر بھی اجازت نہیں۔ جب ایسے حالات رونما ہو جائیں تو یہ دینی مجالس کے اندر اور ان محافل کے اندر آنا اپنی ذمہ داری سمجھو، تاکہ آپ کے زندگی کے کردار کی اصلاح ہو اور ایمان کی حفاظت ہو۔ اور سارا دن بازاروں میں، پروگراموں میں، شادی بیاہ میں، موت میت میں زبان سے ایسی گفتگو نازیبا بول اور ایسی کڑوی بول اور ایسے بڑے بڑے سخت الفاظ نکلے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جو جتنی دیر یہاں بیٹھ کر نعت خان کی نعت سنی، قاری صاحب کی تلاوت سنی، کچھ بیان سنا، تو جتنے منہ سے سبحان اللہ نکلی، الحمدللہ، کیا پتہ اللہ پاک نے اپنے غصے کو اپنی رحمت میں تبدیل فرمایا ہو اور اس کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہو۔ تو ان پروگرام کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، میں نے تو میزبانوں سے اسی وقت کی اجازت لی تھی کہ میں اتنے بجے تک آ جاؤں، کیونکہ آج 2 پروگرام تھے۔ جمعہ میرا لیاقت پور میں تھا اور تقریباً 4 بجے مدرسہ امداد العلوم خانپور میں مولانا عبدالکریم ندیم صاحب کے ہاں آخری نشست ہوتی ہے سال ہر سال سے ان کے اجتماع میں۔ اس مرتبہ میں نے بڑا حوصلہ کر کے ان کو جواب دیا اور انہوں نے ہاں تو کر لی، لیکن مجھے پتا ہے آنے والے وقتوں میں حضرت کا سامنا بڑی زندگی سے کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے کچھ دینی اجتماعات ایسے ہوتے ہیں، خانقاہی اجتماعات، کہ ان کی تاریخ بامی مشورے سے کسی وقت بھی رکھی جاتی ہے، تو ان میں شامل ہونا ہم اپنے بڑوں کا حکم اور اپنی ایمانی غیرت کی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تو کافی میں نے بہانے کیے کہ کس طریقے سے پروگرام میں میری حاضری کے بغیر ہی حاضری ہو جائے۔ قدرتی بات پھر وہ موٹر میں بند ہوا، تو پھر جمعہ میں نے اپنے مرکز میں پڑھایا، کچھ آرام کیا، اور کچھ گزشتہ 4 مہینے سے میں بیڈ ریسٹ پہ ہوں۔ خود ہی کھڑا اپنا دماغ چکرایا، پتہ نہیں کیا ہوا، گر گیا تھا، تو پیچھے کے مورے ڈسک ڈیمیج ہو گئی تھی، تو ابھی میں چل نہیں سکتا۔ لیکن میزبانوں کو رحم نہیں آتا، حقیقت ہے۔ چاہیے تو مجھے پہلے وقت دیں، پہلے بلائیں کہ جائیں اپنے گھر جائیں، حاضری لگوائیں۔ کچھ ایسی دکھتی رگیں ہوتی ہیں، قاری یعقوب صاحب، قاری طاہر صاحب اور دیگر حضرات، جب کسی کی نہیں چلتی پھر ان کو آگے کر دیتے ہیں۔ شکر ہے آپ حضرات کو اتنا تو ہمارے سے احساس ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا حیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن جو ننھے منھے ننھی منیاں تمہارے گھروں میں پھدک رہی، ان کی پیدائش کی، ان کی تمہارے درمیان زندگی گزارنے کی معذرت کے ساتھ اہمیت ہی نہیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ کو اپنی اولاد کی مت ناراض ہونا ہو جاؤ تو پنجابی کہتے خزمہ سر کھاؤ۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا یوسف بنوری اور اکابرین کی زندگی گزر گئی سمجھاتے سمجھاتے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ دکان قیمتی، اولاد قیمتی نہیں، کاروبار قیمتی، اولاد قیمتی نہیں، دوست قیمتی، اولاد قیمتی نہیں۔ یار کا فون آتا ہے، کہتا کب آئے گا، کہ تو فون بند کر، فون بند کر کے تو جیب میں نہیں ڈالے گا، میں آیا۔ اور بچہ 8 بجے سے کہہ رہا ابو گھر کب آؤ گے، گھر کب آؤ گے، سلاتے کیوں نہیں، سلا دے سے، ابھی نہیں آتا۔ مال کی دکان کی اہمیت ہے، یہ مال یہیں پڑے رہ جانا ہے، عدالتوں میں رلتا پھرے گا۔ بھائی کہے گا میں وارث ہوں، بہن کہے گی میں۔ اگر آپ یہاں تشریف تھوڑی دیر لے آئیں، آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، چلو پہلے اپنے آپ کو تم کیوں سزا دے رہے ہو، پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ اپنے آپ کو سزا دے رہے کھڑے ہیں۔ جب بعد میں بستر پر ڈکے گئے ٹانگیں کڑ گئی، پہ کس نے کہا کھڑے ہونے کو، یہ ساری جگہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اور نہ جاؤ اپنے گھر جاؤ آرام کرو۔ داعی دعوت دینے میں نہ جگہ کا محتاج ہوتا ہے، نہ اجتماع کا محتاج ہوتا ہے، نہ وقت کا محتاج ہوتا ہے۔ داعی کا کام دعوت دینا۔ اگر داعی دعوت دینے میں مجمع کا محتاج ہوتا تو مکے کا در یتیم جب دعوت کا اعلان پر پیغام دیا اکیلے تھے، دنیا سے پردہ فرما گئے تو ساری امت کو روتا چھوڑ گئے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کی آنکھیں مبارک بند ہوئی، اماں حجرے کے دروازے پر گئی اور جا کے فرمائے بلال جا کے اعلان کر دے مسجد میں، عائشہ اجڑ گئی، عائشہ کا گھر اجڑ گیا، نبی کی ساری امت یتیم ہو گئی۔ آپ بہت قیمتی لوگ ہو، پہلے تو آپ اپنے کردار پر، آج کے سارے معاملات پر اپنے نظر ڈالیں کہ آج آپ نے کون سی ایسی نیکی کی، کسی روتے ہو کو ہنسا دیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی درد مند کے کام آ گئے، یا آپ نے سجدے میں ایسی سبحان رب العلی کہ اللہ آپ کو سونے ہی نہیں دے رہے، کہہ رہے میرا ذکر کرتا جا، میرا ذکر سنتا جا، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس بیٹھنے میں، لیٹنے میں، کھانے میں، پینے میں، اپنے معمولات میں مجھے اتنا سونا نہیں لگتا جتنا میرا ذکر کرتا اور سنتا سونا لگ رہا ہے۔ مجھے بھی فقیروں کی دعا ہے، کان میں سنا، میں نے بھی سنا مجمع بھاگ رہے، میں نے کہا انشاءاللہ نہیں، مجھے بھی 36واں سال ہے خطابت میں، مجھے پتا میں نے میرے پیاروں کو کہاں سے میں نے قابو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تم ہمیں پان کھلا کے دھوکہ دیتے ہو، ہم تمہیں قرآن سنا کے سیدھے راستے پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ پر تھوڑی دیر مختصر سی بات ہے، اللہ نے انسان کو اتنی خوبیاں، اتنی صلاحیتیں دی، یہ صلاحیتیں اللہ نے اس کے اندر اتنی رکھی کہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں مکے مدینے کی حفاظت تم کرو، ایٹمی طاقت اور پاور اس کے اندر کی صلاحیتیں باہر نکلی، اللہ اپنے گھر کی ان سے پہرے داری کروا رہا، اتنا قابل انسان۔ اگر انسان میں مولوی جی قابلیت نہ ہوتی تو جب اس کی پیدائش نہیں تھی، اس کا خمیر ہی نہیں تھا، اس کا مادہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہاں پیدا ہوگا، نہ اس کی نسلوں کو پتا تھا چنیوڑ شہر کون سا ہے اور کیا کرے گا، اس وقت اللہ فرشتوں کے سامنے اس کی وکالت کر رہے تھے، اور اللہ جل شانہ جو اس پر انگلے والی اٹھنے والی اٹیک اور انگلیاں تھی، اللہ اس کا دفاع کر رہے تھے۔ اگر وکیل تمہارے حق میں کیس جتا دے، تم کہتے ہو نہیں یار اس وکیل کے کیا کہنے۔ ایک فرشتوں میں پیغام دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ساتوں آسمان کے فرشتے کونے کونے چپے چپے نورانی مخلوق سے بھرے پڑے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا آسمان کا کوئی کنارہ ایسا نہیں جہاں فرشتوں کا ہجوم نہ ہو۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا خلا اتنا، جتنا زمین سے لے کے آسمان تک، دوسرے آسمان کا بھی اتنا فاصلہ، تیسرے آسمان کا، چوتھے پانچویں آسمان تک لگاتار فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی، کوئی اللہ کی تعریفیں بیان کر رہا، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی اس کی تسبیح پڑھ رہا۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور میرے فرشتوں، جب ارادہ فرمایا اللہ نے انسان کو بنانے کا، مالک کائنات نے فرشتوں سے فرمایا اے آسمانی مخلوق، اے نورانی مخلوقوں، میں تمہارے میں ایک انسان بنانے والا ہوں، میں اپنی ایک مخلوق بنانے والا ہوں، میں اللہ اکبر زمین پر اپنا نائب بنانے والا، اپنا خلیفہ بنانے والا۔ فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ، مجھے تلاش کرنے والی مخلوق آئے گی۔ مالک کائنات کے دربار میں عرض کی الہ العالمین کہ وہ ہمارے سے اعلیٰ عرفہ ہوگی، بلندیوں والی ہوگی، طاقت والی ہوگی، 600 پروں والے فرشتے موجود تھے، 200 پروں والے فرشتے موجود تھے، پانی کو قابو کرنے والے فرشتے موجود تھے، ہواؤں کو قابو کرنے والے فرشتے موجود تھے۔ مالک کائنات نے انسان کا میرے عزیزو ماڈل سامنے رکھ دیا، اس کی اچھائیاں برائیاں سامنے رکھ دی۔ جب برائیوں کو دیکھا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مالک کائنات ہمارے ذکر میں، تابعداری میں، ہمارے بولنے میں، پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی، ان کو پیدا کر رہے جو اللہ اکبر تیرا حیا نہ کریں گے، تیرے نبی کے طریقوں کو توڑ مروڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، مالک انہیں پیدا کر رہے جو تیری پاک زمین کو گناہوں سے بھر دیں گے، خون ریزی کریں گے، زمین پہ فساد کریں گے۔ رب العالمین کی قسم، کوئی دلائل نہ دیے، یوں نہیں کہا نہیں تم نے غلط دیکھا، یوں نہیں کہا تم نے غلط سنا۔ فرمایا قال انی عالم ما لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا جو مجھے پتا ہے۔ وہ لوگوں تم نے گلیوں میں رلتے دیکھا، تم
تم نے ایک دوسرے کے دستوں گربان ہوتے دیکھا، آنے والے وقتوں میں میں دکھاؤں گا، رات کی اندھیری ہوگی، اپنے گھر کا بیڑا ہوگا، جائے نماز ہوگا، اوپر اللہ ہوگا، نیچے مصلی ہوگا، مصلی پر میرا بندہ رو رو کے مجھے منائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں ساتوں آسمان کے فرشتوں کو دکھاؤں گا۔ جب راتوں کو کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کے روتا ہے، اللہ اکبر، میرے عزیزو، آسمان کے فرشتے دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے میں نے کہا تھا قال انی عالم ما لا تعلمون، جب بیٹی باپ کے دروازے سے میرے عزیزو راضی ہو کے جائے گی، بہن بھائی کے دروازے سے مسکرا کے دعائیں دیتی جائے گی، ماں باپ دنیا سے جائیں گے، اولاد کو دعائیں دیتے جائیں گے، پڑوسی میرے عزیزو رو رو کے دعا کرے گا، الہ العالمین میرے ساتھ والا پڑوسی جیسا اللہ سے سب کو بنا دے۔ جب میرے عزیزو میرے عزیزو بازار کے اندر امن ہوگا، حوا کی بیٹی کی غیرت کی عزت پہ پردے ڈلیں گے، میرے محترم دوستو بزرگو، انسان کی آنکھ کے اندر حیا آ جائے گی، پھر میرے عزیزو اعلان کیا جائے گا قال انی عالم ما لا تعلمون، او میرے فرشتوں تم نے ان پر اٹیک کیا تھا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اگر میرے ایک بندے کی آنکھ میں میرے ڈر کی وجہ سے آنسو آ جاتا ہے، تمہیں تو پانی لگتا ہے، تمہیں تو ایک پانی کا چٹے رنگ کا قطرہ لگتا ہے، تمہیں پتہ یہ آنسو کتنا قیمتی ہے، اگر میں جہنم میں ڈال دوں تو اس کی آگ بجھ جائے، اگر میں اپنی رحمت کو نچھاور کرنے لگ جاؤں تو ساری انسانیت کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو نے تو اپنا مول تو نے اپنی گھر والی سے لگوایا، آپ نے تو میں نے اپنا مول اپنی ماں سے لگوایا، بچے سے لگوایا، میں کیسا لگ رہا ہوں کیسا لگ رہا ہوں، کوئی کہہ رہی بے دھبا لگ رہا، کوئی کہہ رہا تیرے پہ کپڑا اچھا نہیں لگ رہا، کوئی کہہ رہا رنگ کا کالا لگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا جسم کا تو موٹا لگ رہا ہے، کوئی پتلا لگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا تیرے گال اندر بڑے ہوئے، تیرے دانت آگے آگے چوڑے چوڑے نظر آ رہے، رب اکبر کی قسم ہے کہ تو بنا بنایا مل گیا، جس نے بنایا اس سے پوچھ، وہ تو کہتے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اکبر، تم اس کے حسن و جمال پہ نہ جانا، تم اس کے میرے عزیزوں کے قد کاٹ پہ نہ جانا، او میرے بندو تم اس کے کاروبار پہ نہ جانا، تمہیں پتا جب یہ میرے دربار میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یوں کر کے مجھے دکھاتا ہے، اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر، اس کی جوانی کے سجدوں کو دیکھ کر، اس کے بڑھاپے کے چٹے بالوں کو دیکھ کے میں عرشوں پر اللہ کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ آج چنیوٹ کی دھرتی پر میرے محترم دوستوں بزرگوں، مالک کائنات عبدالحنان کو بتا دے، عبدالحنان تیری رحمتوں کا کیا، تیری رحمت کا کیا پہچان کرائے، تیری رحمت کی کیا پہچان کرائے، تیری مغفرت کی کیا پہچان کرائے، تیرے فضل کی کیا پہچان کرائے۔ اللہ فرماتے عبدالحنان کہہ دے آج چنیوٹ کے اندر کسی کا انتقال ہوا ہوگا، چلو کسی نے اپنی مسجد میں اعلان سنا یا کسی نے نہ سنا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلاں کا بھائی، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھتیجا، فلاں کا بھانجا، فلاں کہ ابا کا انتقال ہو گیا، جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، دوسری مرتبہ اعلان ہوا فلانی جگہ سے جنازہ اٹھایا جائے گا، جنازہ اللہ اکبر، جنازہ میرے محترم دوستوں بزرگوں فلانے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ جب یہ جنازہ اٹھا کوئی لوگوں نے سجانے کی کسر نہ چھوڑی، بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دیا، اللہ کی سب کے صابن کو جسم پہ ملا، میرے محترم دوستوں بزرگوں کافور کی دنیا لگی گئی اور عرق گلاب چھڑکا گیا، طرح طرح کے عطریات لگائے گئے، پھر چٹے رنگ کا کفن بنایا گیا، ہر کوئی دیکھ کے کہہ رہا تھا بڑا سونا لگ رہا، اللہ کہہ رہا تھا بڑا کوجا لگ رہا، کوئی کہہ رہا تھا واہ واہ چہرے پہ نور آ رہا، اللہ فرمانے نور نہیں یہ تو فطور آ رہا، کوئی کہہ رہا تھا واہ واہ یہ تو مرانی ایسا لگ رہا جیسے سو رہا، اللہ فرمانے تمہیں تو اللہ اکبر مر سونا لگ رہا ہے، یہ مجھے پتہ ہے اس کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے نا 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 ایسا لگتا ہے جیسے مرا ہی کوئی نہیں، ابھی لگتا ہے ابا واپس آ جائے گا واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا وہ لوگوں اب میرے پاس آ رہا ہے، قیامت آئے گی واپس نہیں آئے گا۔ جب جنازہ اٹھا کلمہ شہادت شہادت کا نعرہ لگتے اس وقت کہتے ہیں جنازے کی چرپائی بڑی ہلکی میت لگ رہی ہے، بڑا سونا لگ رہا بڑا سونا لگ رہا۔ وہ لوگوں تم نے کفن کو دیکھ کے اندازہ لگایا، تم نے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگایا، میں تو اس کے اندر جھانک کے اس کی روح اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، اس کے کردار کا نام اعمال میرے سامنے پڑا ہوا تھا، تمہیں اچھا لگ رہا تھا، مجھے بڑا برا لگتا تھا۔ اور میرے بندوں پتہ ہے مجھے اچھا اس وقت اچھا کس وقت لگا جب اعلان ہوا لوگوں صفے درست کر لو، کوئی رہ تو نہیں گیا جلدی جلدی آ جاؤ، جنازہ
تیار ہے. پھر مولوی صاحب نے 4 تکبیر نماز جنازہ کی نیت بنوا دی. پھر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے سبحان اللہ اللہم پڑھی. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے درود شریف پڑھا. تیسری مرتبہ پتہ ہے یہ دکاندار اٹھ کے آیا تھا, اس کے منہ تو پان تھا کلی کر کے آیا تھا, اس کے منہ میں تو سگریٹ کی بھانپ تھی ابھی سٹا لگا کے آیا تھا, یہ تو سائیکل پر بیٹھا بیٹھا گالی دے کے آیا تھا, یہ تو اللہ اکبر ابھی دکان سے اٹھ کے آیا تھا. پتہ ہے یہ بندہ اگر پراپر تیار ہو کے آتا, اگر بڑے طریقے سے آتا, میں اس کا مول کیا لگاتا, اس کی زبان کا مول کیا لگاتا. یہ تو بے ساختہ اٹھا چل 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 جنازہ پڑھنے کے لیے جانا ہے. اس انداز میں میرے پاس آیا. پتہ ہے جس کی ماں نے قدر نہ کی, باپ نے قدر نہ کی, جس کی بات کا بیوی نے مول نہ ڈالا, جس کے لفظوں کا بیٹوں نے مول نہ ڈالا, دیکھ میں اللہ نے کیسے مول ڈالا. جب اس نے سامنے پڑی ہوئی میت کے لیے کہا اللہم اغفر لحینا ومیتنا, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس کی زبان کا بول مجھے اتنا اچھا لگا, ابھی اس کے ہونٹ جڑے ہی نہیں, میں نے مرنے والے کے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا. یہ ہے بندے اور خدا کا تعلق. تو اسی واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں, جب جنازہ پڑھا کرو تو کسی کے رکھ رکھاؤ میں نہ پڑھا کرو, کسی کی دیکھا دیکھی میں نہ پڑھا کرو. یہ ہمارے گھر میں جنازہ ابے کا پڑھنے آیا تھا, مجھے جانا پڑے گا. امی کو اس نے کندھا دیا تھا, مجھے کندھا دینا پڑے گا. لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں, اللہ اکبر, اللہ کتنا کریم ہے. الہ العالمین, اگر تجھے بندوں میں کوئی بندہ پسند نہ آیا, اگر کوئی ایمان والا نظر نہ مرنے والے میں ایمان والا نظر نہ آیا, فرمایا او لوگو اللہ غنی, ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, ستمبر کا مہینہ آئے گا, او بندو 19 تاریخ آئے گی, جمعۃ المبارک کا دن آئے گا. اللہ اکبر, محفل و سنے قرات حمد و نعت و جلسہ ہوگا, سیرت امام الانبیاء کانفرنس ہوگی, بڑے بڑے لوگ مشائخ آئے ہوئے ہوں گے, قاری عمر فاروق بھی شکریہ ادا کرنے آیا ہوگا, ولی ندیم بھی آیا ہوگا, بھائی ندیم آئے ہوں گے, قاری طاہر صاحب کلیم بھائی آئے ہوں گے, سارے علماء اکرام آئے ہوں گے. اللہ اکبر, ادھر سے کونے میں سے اعلان کرے گا عجیب مرنے والوں کے واسطے دعا کروا دو, مرحوموں کے لیے دعا کروا دو. ولی صاحب کن اداؤں میں ہاتھ اٹھائے گا, جب سارے میرے آسمان کے فرشتے زمین پہ جھانک رہے ہوں گے, میں اللہ بھی اپنے بندوں کی اداؤں کی کیفیت کو دیکھ رہا ہوں گا. اس وقت بندہ کہے گا اے اللہ, چنیوڑ شہر میں جتنے فوت ہو گئے, یا جس کے اماں ابا فوت ہو گئے, اللہ انہیں معاف فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین کے عبدالحنان کی آمین پہ بخشے گا نہیں, یا اللہ علماء صلحاء کی آمین پہ بخشے گا نہیں. فرمائے ایک بندہ جو جلسہ بھی سننے نہیں آیا تھا, ایک بندہ جو راستے سے گزر رہا تھا, سارا دن چنیوٹ کے چوک میں ریڑی لگا کے آیا, جب اس کی ریڑی بالکل خالی ہو گئی تو میرے عزیز اس راستے سے گزرا, اس نے محفل حمد و نعت اور جلسے کو دیکھا, آنے والے مقام مکی کو دیکھا, بیان کرنے والے کو دیکھا, بیان سننے والے کو دیکھا, اس کے منہ سے نکلا سبحان اللہ, یہ مجھے اتنا پسند آیا, میں نے جتنے کہنے والے تھے انہیں بھی معاف کر دیا, ریڑی چلانے والا جو سبحان اللہ کہہ رہا تھا میں نے اسے بھی معاف فرما دیا. وہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اختتام کی طرف آج یہ پروگرام ہے. آپ سے میں عرض کروں گا لوگوں, خدا کے واسطے اپنے بارے میں کچھ سوچو. صبح صبح ناشتے کیے بغیر دوڑاتے ہو, رات کو کھا پی کے پیچھے ساتھ صاف کر آ جاتے ہو. تجھے نہیں پتا تیری بیٹی گھر میں کیسی زندگی گزار رہی, تجھے نہیں پتا تیرے بیٹے کی حالت کیسی, اس کے بالوں کا ڈھنگ کیسا, اس کے چہرے کا رنگ کیسا, اس کے اوپر کے گریبان کے 2 بٹن کیوں کھولے ہوئے, اس کی شلوار پینچے, اس کے پینچے جو ہے وہ اس کی پیروں کی ہڈیوں کے اندر کیوں آ رہے, ماں کے سامنے کھڑے ہونے کا انداز کیسا. رب اکبر کی قسم ہے, کاروبار میں 10 روپے کا نقصان ہو جائے, مارکیٹ کے اندر کوئی بسکٹوں کا ڈبہ ایکسپائر ہو جائے, سارا دن پریشان رہتا, روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا, کہتا بچنے تو 4 روپے تھے, 500 روپے کی چیز خراب ہو گئی, 500 روپے کی چیز خراب پہ تجھے اچھا نہیں لگا, کھانا اچھا نہیں لگتا, ساری نسل کا بیڑا غرق ہو گیا, تجھے پاکستان انڈیا کا میچ کیسے اچھا لگ رہا ہے. میچ دبئی کے اندر ہو رہا, یہاں بیٹھ کے کہہ رہے اس کا بال اچھا نہیں تھا, اس کی ٹانگ ٹیڈی تھی, اس کا ہاتھ سیدھا نہیں تھا, اس نے 9 بال کرا دیا. جو بچہ ساری زندگی تیرے ساتھ چرپائی پہ لیٹا رہا, بیٹی کمرے میں لیٹی رہی, بیوی نے 50 سال لگائے, ہائے اس کے کردار پہ تیری نظر کیوں نہیں جا رہی ہے. چنیوٹ کے غیرت مند غیور مسلمانوں, ایک بات پلے باندھ لو تمہارے کام آئے گی. اب جب تم گھر جاؤ گے, بیوی بچی میرے عزیزو تمہیں دیکھ کے اوپر چادر لے کے سو جائے گی, الٹا موبائل کیے ہوگا, ہلکی ہلکی بھنی بھنی موبائل کی لائٹ تمہاری نظروں میں پڑے گی, سوچنا بیٹی کو چھپا رہی ہے. رب اکبر کی قسم جو چھپائے ایسے تلاش کر لو, ورنہ اللہ اکبر اس کے چھپانے میں بیٹی کی غیرت چھپ جائے گی.
میری نسل ہو، میرا خون ہو، میرا بیٹا ہو، جس کے لوتڑے پوتڑے ماں نے دوئے، جس کو ٹٹی پیشاب میں باپ نے گودی میں اٹھایا، اگا پیچھا باپ سے چھپا کوئی نہیں۔ اگر وہ بچہ باپ کو دیکھ کے، ماں کو دیکھ کے موبائل کے اندر لاک لگا لے تو سمجھ لو گھر کی آوائی بگڑنے والا ہے، کچھ نہ کچھ گھر میں اٹھنے والا ہے۔ اور لوگوں، رب اکبر کی قسم ہے، اگر باپ بہن بھائی میں سے کوئی مرے، گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، اگر بیٹا اور بیٹی بے حیا ہو جائیں تو گھر سے میرے عزیزوں مرد کا نہیں غیرت کا جنازہ اٹھتا ہے۔ چنے اوٹ والو بھوکے رہ لینا، رب اکبر کی قسم ہے، کھانا ملے تو حلال کا کھائیو، اگر نہ ملے تو حرام کی طرف منہ نہ ماریو۔ زہر دو ہیں، ایک میرے عزیزو زہریلے جانور کا زہر ہے، ایک میرے عزیزو حرام مال کا زہر ہے۔ جانور میرے عزیزو زہر سے ڈسے گا، انسان جان سے جائے گا۔ اگر حرام مال نے ڈسنا شروع کر دیا، رب اکبر کی قسم موت سے پہلے انسان ایمان سے چلا جائے گا۔ اور دستور ہے اور قانون ہے، جانور ڈسے جان نکل گئی، مرنے کے بعد میرا عزیزو جان دوبارہ ڈال دی جائے گی۔ اگر ایمان ایک مرتبہ نکل گیا، قیامت کی صبح آ جائے گی، ایمان واپس نہیں آئے گا۔ چلو تاریخ صحابہ دیکھ لو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی مبارک دیکھ لو۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو جان کے سودے کر دیے لیکن ایمان نہ جانے دیا۔ میرے عزیزو جان کی بازی ہار گئے، ایمان کی بازی جیت گئے۔ جب ان سے میرے عزیزو دنیا کی آخری سانسوں میں جب انہوں نے کالی کملی والے سے پوچھا کہ کملی والے بتا اللہ کے ہاں ہمارا کیا معاملہ؟ اللہ اکبر، پھر نگاہ نبوت آسمان کی طرف اٹھی، کملی والے نے وعدے اپنی زبان سے کیے، فرمایا او لوگوں میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، عرشوں پہ خدا تم سے راضی ہو گیا، فرشوں پہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ بابو جی اللہ کے واسطے سیلاب وہاں آیا، اللہ اکبر، جہاں سیلاب آیا ویڈیو وائرل ہوئی، لوگوں نے موبائلوں کے اندر ویڈیو بنا کے سیلاب کو پانی کو یوں کر کے قرآن دکھائے، یوں کر کے پانی کے آگے قرآن لے کے کھڑے ہو گئے، اور پانی کہنے لگا میں تیری منطق نہیں سمجھا، سیلاب کرے اللہ کہنے لگا یہ میں لوجک نہیں سمجھا کیا کر رہا ہے، مجھے تیرا پینترا نظر سمجھ نہیں آیا۔ کہنے لگا اے پانی تجھے قرآن کا واسطہ حیا کر، اچھا بے شرما اور بے غیرتا اور بے حیا حرامی، تجھے شرم نہیں آتی، مجھے پانی کا واسطہ دے، مجھے قرآن کا واسطہ دیتا ہے، میں نے پڑھنا کوئی نہیں، میں نے اس پہ عمل کوئی نہیں کرنا، واسطہ بھی کون دے رہا ہے؟ اور ظالم قرآن کا مجھے حیا دلا رہا ہے، 20 سال ہو گئے قرآن تیرے گھر میں بند پڑا، تجھے بھی کبھی حیا آیا کہ نہیں آیا؟ تو بھی تو حیا کر۔ بات گھروں کی ہوتی برداشت کر لیتا، بات حالوں کی ہوتی برداشت کر لیتا، بات کتب خانے کی ہوتی برداشت کر لیتا، بک ڈپو کی ہوتی برداشت کر لیتا۔ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا کے گھر کے اندر بھی خدا کا بندہ، خدا کے بندوں میں کوئی قرآن کھولنے والا نہیں۔ چنی اوٹ والو بڑے عقل مندو، اللہ کی عزت کی قسم لکڑی پہ محنت کر کے ایسا عالی شان کا فرنیچر بنا دیا، پوری دنیا کے اندر میرے عزیزو چرچے ہو گئے، تمہاری بنائی ہوئی لکڑی کے فرنیچر کی پوری دنیا میں داغ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، عقل مندو، لکڑی ٹیڈی ہو جائے تمہیں سیدھا کرنا آتا ہے، پھول بوٹا بنگا سیدھا ہو جائے تمہیں صحیح کرنا آتا ہے، پالش سے کلر سے اس کی میرے عزیزو خامی کو چھپانا آتا ہے۔ اور لوگوں ہر چیز کے مارو، اگر چیز غلط ہو جائے صحیح کر سکتے ہو۔ بتاؤ جن بچوں کی مدرسوں کے اندر دستار بندی ہوئی، تم نے بڑے شوق سے آمین کرائی، تم نے بڑے شوق سے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، ہائے میرے عزیزو وہ بچے 10 سال ہو گئے قرآن بھول گئے، تمہیں قرآن یاد کرانا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ 4 حافظ گھر کے اندر ہیں، اماں بھی قرآن کی حافظہ، ابا بھی قرآن کا حافظ جی، سارے بہن بھائی قرآن کے حافظ ہیں۔ رب اکبر کی قسم کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے، ان 4 حافظوں کے گھر کے اندر ان پڑھ تو دور کی بات حافظ بھی قرآن نہیں کھولتا۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، پھر حافظہ اس گھر پہ کیوں لکھوا رکھا ہے؟ شناختی کارڈ سے حافظ جی مٹا دے، ورنہ اس بول کا تجھے قیامت کے دن بہت بڑا دین دینا پڑے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ذرا آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، بتاؤ یہ زمین کس نے بنائی؟ میں نے بنائی کہ اللہ نے بنائی ہے؟ زور سے بولو، کس نے بنائی؟ اس پر حکومت میری چلے گی کہ اللہ کی چلے گی؟
میرے عزیزوں، جب یہ زمین اللہ کی تیرے گھر کے آگے کوئی گاڑا کھڑا کر دے، تیری دروازے کے آگے کوئی رکشہ کھڑا کر دے، صبح دکان پر گاہکوں کی ریل پہلو کوئی سائیکل موٹر سائیکل کھڑا کر کے چلا جائے، تیرے سے برداشت ہوگا کہ نہیں مولوی صاحب میری اپنی دکان ہے، اللہ اکبر، صبح بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، شام بھی بھائی اتھے کھڑا کر، سوتا وہاں سے لے رہا ہے، دکان کے آگے گاڑی میری کھڑی کر رکھی ہے، اور میرا بندہ جو زمین تیری ملکیت میں ہے اس کے آگے تو گاڑی برداشت نہیں کرتا، میں اپنی زمین ملکیت میری، میں زنا کے اڈے کیسے برداشت کروں گا، میں شراب کے اڈے کیسے برداشت کروں گا، میں کسیناؤں کو کیسے برداشت کروں گا، سنوکر کے اوپر جوے کیسے برداشت کروں گا، چائے کی دکان کے اوپر لڈے پہ جوے لگ رہے میں کیسے برداشت کروں گا، کتنی بدنصیبی، چائے تو حلال تھی، دودھ اور اللہ کی قسم جانوروں کی طرف سے اللہ کی طرف ایک معجزہ کرامت تھی، ہرا رنگ کھاوے، ہرے رنگ کا گوبر کرے، پیلے رنگ کا پیشاب کرے، اور میرے عزیزو چٹے رنگ کا دودھ دے، کتنا پاک ہے، اللہ نے گندگی کے اندر پاک دودھ عطا فرما دیا، تو اس چائے کی چسکی بھرتے ہوئے لوڈو کے چھکے پہ جوئے لگا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب مالک کائنات نے نظارہ دیکھا کہ نوٹ والو آس سے پاس سے رہنے والو، اللہ اکبر، کیا پتا عورتیں میاں بیٹھی ہو، اگر گھر کے اندر میرے عزیزو صبح صفائی ہو، تھوڑی دیر کے بعد کچرا جمع ہو جاوے، ماں کہتی میں صفائی کر لوں، ساس کہتی ٹھہر جا ابھی تو کری تھی، کوئی بات نہیں کتنا کرے گی، آج چنیوٹ شہر کے اندر بارش ہوئی ہے، گند والے جوتے تو گھر میں آویں گے، سارے کے سارے گھر کے اندر گند ہو گیا، صبح صبح اللہ اکبر، نہ چائے پانی کی فکر، نہ چولہے کی فکر، نہ روٹی کی فکر، بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد سب سے پہلے جھاڑو دے رہی ہے، اللہ اکبر، کوئی ناپاک چیز تو نہیں تھی، چیزوں کے ریپر موجود تھے، سلنٹری کا پیپر موجود تھا، ٹافیوں کا میرے عزیزو ریپر موجود تھا، یہ حرام تو ناپاک نہیں تھا، جب پاک چیز تجھے اپنے ویڑے پر ایک کاغذ ایک کیلے کا چھلکا اچھا نہیں لگتا، تیرا دل کرتے سے دھو کے صاف کر دوں، تو رب اکبر کو زنا اچھا نہ لگا، شراب اچھی نہ لگی، تو نے اپنے ویڑے کو دھو دیا، مالک کائنات نے اپنی زمین کو دھو دیا ہے۔ پھر میرے دوستوں بزرگوں، لوگ کہتے ہیں سیلاب کیوں آیا، آؤ میں تمہیں اللہ اکبر، میرے عزیزو، پاکستان کی تاریخ میں لکھا گیا ہے، ایک ہندو اور مسلمانوں کے درمیان لاہور میں جگہ کا تنازع تھا، اللہ اکبر، مسجد مندر پہ جھگڑا تھا، ہندو کہہ رہے تھے مندر کی جگہ، مسلمان کہہ رہے تھے مسجد کی جگہ، جھگڑا ہوا، تحقیق ہوئی، صبح جا کے سروے کریں گے، وزٹ کریں گے، صبح جا کے دیکھیں گے، اللہ اکبر، راتوں رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر یا مغرب کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک مسجد بنا کے چار دیواری کھڑ کر کے چھت ڈال کے صبح فجر کی نماز پڑھی تھی، دیکھنے والوں نے دیکھ کے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں بھی نمازی بن نہ سکا، جہاں تاریخ میں سونے چاندی کے طبعات اور قلم سے سنہری حروف سے ہی لکھا گیا، مسلمانوں نے ایک رات میں مسجد بنا دی، رب اکبر کی قسم، تاریخ کے اندر کالے حرفوں سے کالی سیاہی سے لکھا گیا کہ جس ملک میں ایک رات میں مسجد بنی تھی، ایک رات میں اسی ملک میں مسجد گرا دی، پہلا زندگی کا واقعہ ہے، بلکہ تاریخ کے اندر ایسا پہلا واقعہ ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کے لیے عشاء کی نماز پڑھ کر لوگ اپنے گھروں میں گئے، فجر پڑھنے آئے، وہ لوگوں نمازی موجود تھے، مصلی موجود نہیں تھا، امام موجود تھا، محراب موجود نہیں تھا، اذان دینے والا مؤذن تھا، لیکن اذان کی جگہ کوئی نہیں تھی، اللہ اکبر، مالک کائنات نے بھی دیکھا، شراب کا اڈا موجود ہے، بلو ایریا موجود ہے، ایک کنال کی کوٹھی موجود ہے، اڈا موجود ہے، اسپتال موجود ہے، میرا گھر کہاں گیا کہاں گیا، یہ مٹی کے ذرے، یہ پتھر کنکر بولے اللہ ہم یہاں پڑے ہیں، تیرے بندوں کو جن کو تو نے حکومتوں کے تاج بنائے، اے اللہ جن بندوں کو اللہ تو نے سرداریوں کے تاج بنائے، انہیں تیری زمین پر زنا کا اڈا پسند آیا، تیرا گھر پسند نہ آیا، مالک کائنات نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، انہیں یاد دلاؤ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تو اس وقت تمہارا دفاع کیا تھا جب تم نے کوئی نیکی بھی نہیں کی تھی، کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، او بندو کیا ہو گیا، تم اپنے پیارے رب کو ہی بھول گئے، اللہ اکبر، ماں سے زیادہ پیار کرنے والے کی دشمنی مول لے لی، پھر اللہ جل شانہ نے اپنی ساری مخلوق کو اکٹھا کیا، فرمایا کون ہے میرے گھر کی شہادت کا، میرے گھر کے مسمار کرنے کا بدلہ لے گا، اب ابھی لے کے لگی اللہ ہم ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں پہلے تم نے کام کر دیا، ابھی کسی اور کو کہہ دو، اللہ جل شانہ ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق نہیں نہیں نہیں، اب کون ہے، فرمایا اللہ، اب پانی وہی پانی جو نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا، یا
بنی ارکب، اے میرا بچہ آ جا اس کشتی میں سوار ہو جا۔ وہ کہنے لگا ابا یہ تو کشتی لکڑی کی، پانی کی لہر آئے گی، تھپیڑا آئے گا، الٹا کر کے مدہ زمین پہ مار دے گا۔ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم، اگر پانی میں کھڑا ہونا ہوتا تو ہو جا، اللہ بچائے گا۔ اللہ نے کشتی میں بٹھانے کا حکم دے دیا، اللہ بچائے گا۔ اب وہ کہنے لگا قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا ابا جان اللہ اکبر، میں وہ پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، اور پہاڑوں کی چوٹی پہ پانی کہاں سے آئے گا؟ گڈو گڈو آئے گا، سینے تک آئے گا، کلے کلے تک آئے گا، گلے تک، گردن تک آئے گا، اتنا اونچا پانی کہاں جائے گا؟ اللہ جل جانہ نے پانی کو کہا دیکھ لے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ بس آج تھوڑی سی اجازت دے دے، پہلے اپنی مرضی سے چلاتا تھا، آج میری مرضی سے چلنے دے۔ اللہ نے فرمایا پھر کیسے چلے گا؟ کہ یا اللہ دکھا یہ نوح کا بیٹا ہے، ہاں پانی اس کے پیروں سے نکلا، آگ کے تندوروں میں سے نکلا۔ نوح علیہ السلام بیٹے کو دیکھ رہے، ایک پانی کی میرے عزیز و لہر آئی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اٹھا کے پٹخ کے زمین کے اوپر مار دیا۔ اللہ اکبر، نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے اللہ یہ میری اولاد ہے۔ جواب ملا انہو لیس من اہلک، اے پیغمبر یہ تو جو تیرا وہ میرا، جو میرا وہ تیرا، اے پیغمبر یہ میرا نہیں وہ تیرا کوئی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میری توحید میں دراڑے ڈالنے تو اسے کیا اپنا؟ اے میرا پیغمبر آج آپ نے ایک نافرمان کے لیے ہاتھ اٹھا کر سفارش کر دی، آئندہ ذرا سوچ سمجھ کے لیے، میرے باغیوں کے لیے، میرے بغاوت کرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائیو۔ اے نوح اگر میں نے آئندہ تجھے دیکھ لیا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں تیرا تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دشمن تیری اولاد کیسے بن سکتا ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگو، اگر نوح کا بیٹا نہ بچا تو تیرا میری رشتہ دار نہیں بچے گا۔ پانی نے کہا اللہ مجھے اجازت دے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب پانی برسا، بادلوں نے کہا اللہ کتنا سوراخ کریں، کتنا چوڑا شگاف پیدا کر دیں۔ فرمایا بیل کی نت کا جو بیل کی ناک کا جو ایک نت ہوتا ہے اتنا سوراخ ہو جائے، اتنا پانی کا سوراخ ہوا آسمان میں، زمین سے مشرق مغرب شمال جنوب سے پانی آیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، پوری قوم کو اتنے سے سوراخ سے پانی نکلنا، پانی نے ڈبو کے رکھ دیا۔ پانی نے کہا اللہ یہ معاملہ، یہ فیصلہ مجھے دے دے۔ الہ العالمین بات سمجھ میں نہ آئی، مسجد تو یا اللہ اسلام آباد میں گری، جلال پور میں پانی کیسے آ گیا؟ مسجد تو یا اللہ اسلام آباد میں شہید ہوئی، حافظ آباد کے اندر مسجد رو رہی ہے، چوک فارا چوک میں مسجد شہید ہو گئی، مسجد فارا چوک میں شہید ہوئی، پانی اللہ یہاں علی پور کے اندر کیوں آ گیا؟ فرمایا وہ لوگوں میرا قانون ہے، میرا ضابطہ ہے، گناہ کوئی کرتا ہے سزا سب کو ملا کرتی ہے، تم نے کیوں نہ روکا، تم نے کیوں نہ منع کیا؟ میری سنت ہے سزا جب سب کو ملتی ہے، آخرت کے معاملہ جزا سزا کا ہوتا ہے۔ اب وہاں کون ہے؟ کوئی کہیں سے اٹھ کے آیا، کوئی کہیں سے اٹھ کے آیا، جس اسمبلی کے اندر بل پاس ہوئے، جس اسمبلی کے اندر تحریر ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر تحریر، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے آئے تھے، میں نے پانی کو اشارے کر دیے، پانی وہیں گیا، کس کے دستخط ہوئے؟ کوئی پی اے بنا، کوئی گن مین بنا، تھے ان حرامیوں کے ساتھ تم ملوث، مالک کائنات نے ایسا رگڑا دیا۔ اب کہہ رہے اللہ معافی، اللہ معافی۔ فرمایا میرا بندہ اس طرح معافی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، کتنی مرتبہ تجھے معاف کروں؟ کرونا آیا تو نے کہا اللہ معافی، میں نے معاف کر دیا۔ طرح طرح کے وائرس ہے، اللہ معافی، میں نے معاف کر دیا۔ زلزلے طرح طرح کے جھٹکے دکھائے، اللہ معافی، میں نے معاف کر دیا۔ کہ دودھ والے نے دودھ میں پانی ڈالنا چھوڑ دیا، کیا میرے محترم دوستو بزرگو پانی گوشت کے اندر لگانا چھوڑ دیا، کیا میرے محترم دوستو بزرگو ایک نمبر مسالہ جات مارکیٹ کے اندر آ گئے، کیا میرے دوستو بزرگو دو نمبر چیزیں دکان سے پھینک دی گئی، ایک نمبر چیز آ گئی، بلی مخلوق کو اللہ کی قسم کچھ نہیں پتا، ایکسپائر چیزیں مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں، اور لوگ کھا کے میرے عزیزو بسکٹ کھا کے بیٹا اسپتال کے اندر جا رہا ہے، وہ لوگ اناج کھا کے لوگ اسپتال کے اندر جا رہے۔ اسی ملک کے اندر مسلمانوں کے ملک کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ سے سور کٹ گئے، گدھے کھوتے کٹ گئے، کتے کٹ گئے۔ اللہ کی قسم تم نے سجدہ کرنے والوں کو غیرت مند کو کھلایا، تمہیں تو غیرت نہیں، اللہ کو جلال آ گیا، اللہ کو غیرت آ گئی۔ مالک کائنات نے زمین کا پاسا پلٹ کے رکھ دیا، فرمایا حساب برابر ہو گیا، تیرا گھر تجھے اچھا نہیں لگتا، میرا گھر مجھے اچھا نہیں لگتا، تیرے بیڑے میں گندہ آ جائے تجھے اچھا نہیں لگتا، میرے بیڑے میں زنا بڑا ہو رہا تھا، شراب بڑی پی جا رہی تھی، بے حیائی بہت ہو جا رہی تھی، اللہ اکبر، پھر میرے گھر میں گند مجھے اچھا نہیں لگا، تو نے جب اپنا بیڑا دھویا میں نے منع کیا، جب میں نے اپنا فرج دھو دیا تو مجھے منع کرنے والا کون ہوتا ہے؟
آخری باتوں میں آپ سے بات کر کے دعائیں لے کے جا رہا ہوں، صحت کے واسطے دعا کریو۔ وہ لوگوں بڑی زندگی، اللہ اکبر، ابھی میدان بہت کچھ ہے، زندگی کے لمحات تھوڑے نظر آ رہے، ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی کوئی نہیں۔ اپنے واسطے کرنا، خدا کی مخلوق کے واسطے کرنا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 5 گھنٹے یہاں بیٹھے ہو، کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیو۔ اللہ اکبر، ہائے میری بد نصیبی، ہم تو یہاں سے میرے عزیزوں اپنا جوتا چھوڑ کے چلے گئے، کسی کا لے کے چلے گئے، کسی کی جوتی نہیں ملے گی، کسی کی موٹر سائیکل کی چابی نہیں ملے گی، چشمے والے کو چشمہ ملے اٹھا کے لے جاوے گا، چابی والے کو چابی ملے لے کے چلا جائے گا، پرچی والے کو پرچی ملے۔ نا تو اتنا بے قیمتہ نہیں تھا، تو اتنا سستا نہیں تھا۔ رب اکبر کی قسم ہے، تیرے ایک آنسو کا مول اتنا اونچا تھا، اگر تو اللہ اکبر خدا کو رو کے دکھائے تو اس کی رحمت کو جوش آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے زبانوں کے بول کتنے اونچے، وکیلوں نے تجھے، جج نے تجھے جھوٹا کہہ دیا، تیرے چنیوٹ کے بازار والوں نے جھوٹا کہہ دیا۔ اے میرا بندہ، کبھی جھوٹی زبان سے مجھے منایا، کہا جھوٹی زبان سے مجھے بنا لیتا، دکان پہ کاروبار کرتا کہتا اللہ معاف کر دے۔ میں قرآن میں اعلان کرتا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ اے میرا بندہ، تجھے پتہ ہی نہیں چلا جب تو نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، میں نے آسمان سے فرشتوں کا نزول کر دیا جو تیرے آسے پاسے آ کے بیٹھ گئے۔ تیری دعا تیری بیوی کو اچھی نہ لگی، مولوی صاحب نے دعا کرائی، نمازیوں نے آمین نہ کہی، کسی نمازی نے دعا کی، مولوی صاحب نے آمین نہ کی۔ اے میرا بندہ، جب تو نے ہاتھ اٹھا کے مجھے بلایا، تیری پکار پر میں نے آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیا، اور دعائیں تو نے کی، آمین کا بول میں نے فرشتوں سے کہلوا دیا۔ پتہ ہے جب فرشتے آسمان کی طرف واپس آنے لگے، میں نے پیغام دے دیا، دعا کرنے والے سے کہہ دو، رونے والے سے کہہ دو، اپنا رومال آنسوں میں گلہ کرنے والے سے کہہ دو، تیرا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے رونا بھی قبول کر لیا، گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ پہلا پانی کا پہلا بحری بیڑا سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں پانی میں اترا تھا، عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پتہ لگا، بحری آبدوز عیسائیوں نے پانی کے اندر اتار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا تھا مدد حکومت والے نہیں کریں گے، مدد اللہ کرے گا۔ رات کا اندھیرا ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد میں چلے گئے، ساری رات روتے رہے، خدا کو مناتے رہے۔ جب صبح مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، کالے کالے رنگ کے ہلکے آنکھوں کے نیچے بڑھ گئے۔ اللہ اکبر، کچھ آنکھ آنسو یہاں کے ہلکے میں رک گیا، گڑھے میں رک گیا۔ ایک مجذوب جا رہے تھے، اللہ اللہ والے کر رہے تھے، اللہ اللہ کرتے جا رہے تھے۔ جب مجذوب کا گزر ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پہ نگاہ پڑی، آگے بڑھے، اپنی انگلی کا پورا آگے کیا، آنکھ پر ہلکے کے اندر یوں کر کے لگایا، اور دیکھو یوں اپنی ناک کے نتھوں کے قریب لے جا کر یوں کر کے سونگا، فرمایا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، بحری بیڑا پانی میں غرق ہو گیا، مسلمانوں کی شکست کو اللہ نے فتح میں بدل دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کوکیں نکل گئی، پکارے نکل گئے، چیخیں نکل گئی، اللہ والے کوئی اطلاع نہ ملی، کوئی جنگ نہ ہوئی، تلوار نہ چلی، کوئی تیر کمان نہ چلا، کوئی نیزہ نہ چلا۔ کیا ہوا؟ فرمایا جو تو نے رات کو اللہ کے آگے سجدے میں رو رو کے خدا کو منایا، اللہ کو تیرا آنسو پسند آیا، آنسو کی خوشبو آ رہی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ قافلے والے آئے، کہ سلطان مبارک ہو، بحری بیڑا پانی میں غرق ہو گیا، فتح کا پرچم اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں بلند کر دیا۔ کون جا کے بتائے گا اسرائیل کو تمہاری شامت کا تمہیں پیر تلے؟ روندنے کا وقت آ گیا۔ میرے نبی کی، میرا نبی بھی سچا، نبی کی بات بھی سچی، حدیثیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ پاکستان سے قافلہ اٹھے گا، اس بر صغیر سے پاک و ہند سے قافلہ اٹھے گا، جو جا کر اسرائیل کو میرے عزیزو ناک لوہے کے چنے چوائے گا، انہیں شکست خوردہ کرے گا۔ انہوں نے جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا۔ تمہیں پتہ ہے لوگو، ایمانداری سے بتاؤ، تم نے آج گھر میں دوپہرے کو کیا کھایا؟ 11 بجے کوئی ہنڈی لے کے آیا، کوئی 10 بجے جمعہ پڑھتے ہوں نا نینا بی بی، تیرا چچا تو نماز پڑھتے آگے روٹی کھائے گا، اگر روٹی نہ ملی کلیس کر دے گا۔ جمعہ پڑھ کے گھر میں قدم نہ رکھا، مرغی والا جو مرغی لایا پک کے سامنے آئی، گوشت والا گوشت لایا سامنے آئی۔ اللہ اکبر، جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، کہیں شربت کا انتظام تھا، کہیں ٹھنڈے پانی کا انتظام تھا۔ پتہ ہے پچھلا جمعہ غزہ کے مولوی صاحب نے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو پڑھایا،
کیا خطبہ دیا؟ اللہ سچ بولنے کا حکم دے رہا؟ نہیں نہیں. کیا خطبہ دیا وہ لوگوں؟ اللہ نماز کا حکم دے رہا؟ نہیں نہیں. کیا خطبہ دیا؟ اللہ زکوٰۃ کا حکم دے رہا؟ ممبر پہ کھڑا ہوا غزہ کے اندر مولوی صاحب اور خطیب کا غزہ کا خطیب کھڑے ہوئے، کہنے لگے وہ لوگ بھوک کی وجہ سے میرے سے بولا نہیں جا رہا، بھوک کی وجہ سے میرے سے خطبہ نہیں دیا جا رہا. عوام سامنے بیٹھی تھی، کہنے لگی خطیب صاحب اگر بھوک کی وجہ سے تیرے سے بولا نہیں جا رہا تو بھوک کی وجہ سے ہمارے سے سنا نہیں جا رہا ہے، بتا کیا کریں؟ فرمایا آج خطبہ دینے کی ہمت کوئی نہیں، وہ لوگوں صفے بناؤ نماز پڑھے. جب دھرتی پر لوگوں کے کچروں کے ڈھیر پر رزق رلتا پھرے گا، فریجوں میں سڑتا پھرے گا اور مظلوم مسلمانوں کے پیٹ پہ پتھر بنیں گے، رب اکبر کی قسم ہے. اور ڈھول ڈمکے والے 4 گھنٹے کھڑے ہو کے ڈھول بجائے ان کے پیروں میں درد نہیں ہوگا، لیکن بھوک کی وجہ سے کوئی اللہ کے آگے نہ کھڑا نہ ہوگا. پھر تم کیوں پوچھتے ہو سیلاب کیوں آیا؟ پھر تم کیوں پوچھتے ہو 1.5 ہفتے کے اندر 6 مرتبہ زلزلہ کیوں آیا؟ پھر تم کیوں پوچھتے ہو کرونا کیوں آیا؟ پھر تم کیوں پوچھتے ہو وائرس کیوں آیا؟ میرے سے نہ پوچھ، اللہ کے قرآن سے پوچھ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. او لوگوں روئے زمین پر، خشکی پر، پانی پر جو اللہ کا قہر آ رہا ہے، جو فساد ہو رہا ہے، اے میرے بندو یہ اللہ نے نہیں کیا، یہ سارا تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. جاؤ میرے بھائیو ایک بجرا اپنے گھر جائیو اور جا کے ذرا تسبیح کا دڑا ہاتھ میں لے لیو، کیلکولیٹر ہاتھ میں لے لیو. جاؤ جاؤ انگلیوں کے پورے اگر کوئی چیز نہ ملے، اندھیرے میں گھر والے رکھ کے بھول جائیں، انگلیوں کے پوروں پہ گنیو. آج کتنی نیکیاں کی، بدخوئیاں کر کے، غیبتیں کر کے، بدگمانیاں کر کے، جھوٹ بول کر، لوگوں کے دل دکھا دکھا کر کتنی نیکیوں کو ضائع کیا. اللہ اکبر بے حیائی کر کر کتنے گناہ کیے. ایک طرف گناہوں کو دیکھیو، ایک طرف اللہ اکبر، ایک طرف اپنی نیکیوں کو دیکھیو. اگر نیکیوں والی فرشت کاغذ رجسٹر لمبا ہو جائے تو بدھا منہ کے خراٹے مار مار کے سو پرواہ کوئی نہیں. اگر نیکیاں کم تو گناہ زیادہ. اس وقت تک نہ سونا جب تک اللہ معاف نہ فرما دے، اس وقت تک نہ سونا جب تک اللہ رحم نہ فرما دے. بابو جی مرنا میں نے بھی، بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں. جاؤ یہ قبرستان ہے، قبرستان کے اندر قبر کی جگہ کم پڑ گئی، پلاٹ بڑھتے جا رہے ہیں. اور لوگوں کے اندر اتنی ہرس بڑھ گئی. اللہ اکبر. وکان عرشہ علی الماء. یہ سارے کا سارا زمین پہ پانی تھا. اللہ نے اپنا عرش پانی پہ ٹھہرایا. اب بھی ہفتے میں پانی یوں پلٹا کھاتا ہے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر کے رکھ دیتا ہے. یا اللہ یہ مکان بنیں گے، اسکول بنیں گے، مدرسے بنیں گے، مسجدیں بنیں گی. فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے پانی کے لیے راستہ علیحدہ بناؤں گا. اور راوی میں راستہ بنا، تو نے کلونی کیوں بنائی؟ راوی میں اللہ نے پانی کی نکاسی بنائی، تو نے پلاٹ کیوں بنائے؟ خبردار مالک کے معاملے میں خلط مل کرے گا، منہ کی کھا کے گرے گا. جب اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا، اللہ کی قسم جان مال کی حفاظت کا وعدہ آسمانوں سے آئے گا. محترم میرے دوستو بزرگو، اللہ اکبر. میرے عزیزوں کیا تیری آنکھ نے نہ دیکھا، تیرے کان نے نہ سنا؟ اللہ اکبر. بیٹا ماں کی عزت کو داغدار کر گیا، بھائی بہن کی عزت کو داغدار کر گیا. سسر سے بہو نہ بچی، دیور سے بھابی نہ بچی، پڑوسی سے پڑوسن نہ بچی. اللہ اکبر. عزت دار غیرت والی حسین و جمیل عورت گھر میں موجود ہے، جس کی منگنی پہ 2 لاکھ لگا، ولیمے پہ 10 لاکھ لگا، جو 3-4 تولے زیور پہن کر 10 لاکھ کا جہیز لے کے آئی. اور ظالم تجھے وہ پسند نہ آئی، 500 روپے پہ اپنا جسم بیچے، تجھے وہ پسند آئی. اللہ فرماتے ہیں بتا تو نے میرے قانون میں خلط مل کیوں کی؟ تجھے دین دینا پڑے گا، تجھے جواب دینا پڑے گا. ابھی یہ تو چھوٹا سا میں نے دھکا دیا، تھوڑا سا جھٹکا دیا. اگر باز نہ آیا تو یاد کر میں نے قوم سمود کو ایک جھٹکے میں مدے منہ گرا کے رکھ دیا. قوم شعیب کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی جس جگہ پر آباد تھی میں زمین کا ٹکڑا اٹھا کے آسمانوں پہ لے گیا. اللہ اکبر. وہ لوگوں یہ کہانیاں نہیں ہیں. بے حیا کو شرم نہیں آئی. 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 15 سال کا، 45 سال کا، موٹر سائیکل پر بٹھا کے پھر رہا ہے. ماں باپ کے پاس کپڑا نہیں، یاروں کو شاپنگ کرا کے دے رہا ہے. 4 بہنوں نے 1 ہفتے سے گوشت نہیں کھایا، یار کو کڑھائیے بیٹھ کے کھلا رہے. اللہ پوچھے گا جب اٹھیں گے گھر میں مظلومہ کے ہاتھ، جب پھیلیں گی بہنوں کی جھولیاں، اے اللہ
جس نے ہمارے بھائی کا بیڑا غرق کیا اس کا بیڑا غرق کر دے۔ اگر نکل گیا کسی بے بس ماں کا آنسو، اللہ جس نے میرے پھول کی پتیاں مرجھا دی، اللہ اس کے گھر میں کبھی گلشن نہ کھلنے دینا۔ اپنے بچے تجھے اچھے کیوں نہیں لگتے؟ اپنی بیٹی بیبی اچھی کیوں نہیں لگتی؟ تجھے اپنا منا اچھا کیوں نہیں لگتا؟ ہائے پیار کرے گا کسی غیر کی بیٹی سے، دوستی نبھائے گا کسی اور سے، اس سے دوستی لگا جس کی دوستی قبر میں کام آئے گی۔ دروازہ کھٹا کون؟ حسن بصری۔ اندر کون تھی؟ رابعہ۔ او لوگوں میں پاگل تھوڑی ہوں، بیمار سمارا سنکالتا پھرتا ہوں، شاید کسی کو میرے آنسوں پر ہی ترس آ جائے۔ گھر کی اسپتال کے اندر لیٹا تھا، گھر والے بچے باہر ہو رہے تھے، پتہ نہیں بچ کے آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اپنی وزن پہ گرا، 1.5 گھنٹہ میں اٹھ ہی نہ سکا، اتنا وجود بھاری ہو گیا۔ 15 بندے اٹھا رہے تھے رات کو 1:30 بجے۔ میں نے کہا اللہ ایمان کی موت دینا، کپڑے گندے نہ کرنا۔ ٹانگیں جڑ گئی، ٹانگیں نہ کھلے، ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے پہلے مجھے کہا بہت اچھا نیک ڈاکٹر، اسپائن کا ڈاکٹر اسپیشلسٹ ڈاکٹر عامر، ڈاکٹر عبداللہ شاہ، ہڈی جوڑ کے ڈاکٹر کا مولانا 98 جو آپ کا معاملہ ہے 98% آپریشن ناکام ہوتے ہیں، کر دیں؟ میں نے کہا مرضی۔ کہا آپ کی ریڑھ کی ہڈی کھول لیں گے؟ میں نے کہا مرضی۔ الٹا الٹایا۔ ڈاکٹر بھی ڈاکٹر ولی اللہ تھے، کہنے لگے مولانا سر پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں، زور بھی رہ گئی۔ کہا بھائی صحت اللہ کے ہاتھ میں، پہلے وضو کریں نماز پڑھائیں۔ ڈاکٹروں نے وضو کرائی، بچوں نے نماز پڑھائی۔ پھر میرے عزیزو آپریشن تھیٹر میں لے گئے، اسٹریچر پہ لٹا دیا، الٹا کر دیا، سرین لگائی، کیمرے سے ریڑھ کی ہڈی کو کھولا، انجیکشن دیا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میری یقین کرو کہ جب گھر سے نکلا تھا ہاتھ میں تسبیح تھی، آپریشن تھیٹر میں کہنے لگے تسبیح، میں نے کہا یہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ پتہ نہیں میں نے 4000 مرتبہ 1300 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ شام تک سورہ فاتحہ، غنودگی میں فاتحہ۔ ایک ڈاکٹر، جب ڈاکٹروں نے میری ہڈی کھولی تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مولانا اللہ کا شکر کامیاب ہو گیا، جوڑ مل گیا۔ تو ایک ڈاکٹر احد میرے پاس کھڑا تھا اور یوں کر کے میرا ہاتھ اپنی گال کے اوپر رگڑا تھا اور مجھے یوں کر رہا تھا اور رو رہا تھا۔ میں نے کہا تکلیف مجھے ہو رہی ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ مولوی صاحب انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، تیرے بیان سن کے تو میں نے اپنی بہنوں کو عالمہ بنایا ہے، اللہ تیرے سے بڑا کام لے گا، مولوی صاحب تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائیو جی یہ پاگل تھوڑی ہوں، دن میں 4 پروگرام کروں تو 2 کلو آنسو نکالتا ہوں۔ اللہ کی قسم ایسی ایسی کارگزاریاں تم سنو تو مدے زمین کے اوپر گر جاؤ۔ انسان یہ بھی کر سکتا ہے، انسان یہ بھی کر سکتا ہے۔ تم تو چنیوں کے 4 چفیرے رہتے ہو، میں پاکستان سمیت دنیا گھوم کے آتا ہوں، ایسی ایسی گھروں کی کارگزاریاں، ایسی ایسی۔ اللہ اکبر۔ بھاولپور کا ایک قاری صاحب ہے، اللہ اکبر، شوگر کا مریض ہے، جسم میں اس کے زخم ہے۔ میرے عزیزو جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کسی سے لے دے کے یا خود میں ان کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ ایک دن صبح ان کا فون آیا، کہنے لگا مولوی صاحب، میں نے کہا یار اٹھنے تو دے، معمولات تو کرنے دے۔ کہ مولوی صاحب آج تیرے سے امداد نہیں مانگنی، آج تیرے سے بھیک نہیں مانگنی، آج تیرے سے پیسہ نہیں مانگنا، میں حافظ عثمان بات کر رہا ہوں، مجھے بتا خودکشی حرام ہے کہ حلال ہے؟ میں نے کہا حرام، اللہ کے واسطے کسی مولوی صاحب سے فتویٰ لے کے دے دے کہ میرے لیے حلال ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ کب تک لوگوں کے مانگوں، ہاتھ پھیلاؤں مانگوں؟ اب شوگر کی دوائی بڑی مہنگی ہے مولوی صاحب، بیماری بڑی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے۔ مولانا پھر ہم نے فیصلہ کیا، میں نے کہا میں تو کام نہیں کر سکتا، میری بیوی کسی کے گھر میں کام کرنے لگ گئی۔ اللہ اکبر، صبح نماز کے بعد کام کرنے گئی، 7 بجے ننگے پیر دوڑتے آ گئی، کہنے لگی اللہ کرے مجھے موت آ جائے، اللہ کرے میں مر جاؤں، چل کسی سے فتویٰ پوچھ، تو بھی پانی میں کود میں بھی کودوں، بچے اللہ کے حوالے۔ میں نے کہا حافظ جی ہوا کیا؟ کہ مولوی صاحب اللہ کی مخلوق میں 2 روٹیاں اتنی مہنگی ہو گئی کہ جب تک کپڑے نہیں اتریں گے کوئی 2 روٹیاں نہیں دے گا۔ جب آمنہ کا لال کھڑا، یہ وہی آمنہ کے لال ہے، طائف کی گلیوں میں جب مار پڑی، پتھروں سے جسم خون سے رنگین ہو گئے، بے سہارا ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اللہ آپ مجھے دیکھ رہے، اللہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ سارے نبیوں کا سردار
اللہ کیا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اللہ اگر تو راضی تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہم نشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وعوانی اللہ، کن کے حوالے کر دیا؟ کبھی ورفعنا ذکرک ذکرک القاب دے، کبھی مزمل مدثر کہے، کبھی ماذا البصر کہے۔ حلیمہ آئی ویڑے میں حضور کے رخیرور سے کپڑا ہٹایا، حضور کے چہران پر آپ کی آنکھیں سرمگین دیکھی، کہا آمنہ اس کو سرما کس نے لگایا؟ آمنہ کہنے لگی اے حلیمہ تجھے کیا بتاؤں، اس کا سرما لگایا آیا ہے۔ اس نبی کے امتی ہو کر جس کی تعریف میں اللہ پورا قرآن کے اتارے، رکشے والے کو موقع ملے معاف کریو بھائی وہ نہیں چھوڑتا، اسکول گیٹ کیپر کو موقع ملے وہ نہیں چھوڑتا، استادی ٹیچر کو موقع ملے وہ نہیں چھوڑتا۔ او بھائیو اللہ کے واسطے ناراض نہ ہونا، کسی کی طرف اٹیک نہیں، او خدا کے واسطے وہ حکومتوں کا مالک ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اگر عزت دے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، اگر زمین پر بھی چھاڑ دے پر آئے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ آ جاؤ پلٹ آؤ نوجوانوں، پلٹ آؤ، اپنے حولیے درست کر لو۔ 2 گھنٹے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے منہ پر داغ نظر آئے، کپڑوں پہ آئے، ہائے تمہیں شیشے کے آگے بھی میرے عزیز و کردار میں داغ نظر نہیں آتا۔ بیٹیوں کے حولیے تم نے دیکھے 4 گھنٹے بیوٹی پارلر میں بھروٹے بڑھوا کے آ رہی، مردوں کے بال لمبے بیٹیوں کے بال چھوٹے، باپ موٹر سائیکل پر بٹھا کے لے کے جا رہا، بھائی بیوٹی پارلر سے لے کے آ رہا۔ کتنی شرم کی بات ہے، برات دروازے پر، نکاح والے مولوی صاحب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹھہر دو جی، بیوٹی پارلر سے 4 گھنٹے برات بیٹھی ہوئی ہے۔ نبی کی بیٹی فاطمہ گھر سے نکلی، علی علی خیال سے میں میرے ساتھ چلیو، رلے چلیو، کیوں؟ ابا کہاں کب وہ جا رہے؟ علی ابا کا جا قدم اٹھے میرا پیر وہیں رکھوا دیو، اور جب میں پیر رکھوں اپنا پیر اوپر رکھے، ابا علی نشان مٹا دیو۔ جب دروازے پر پہنچے کیا ہوا؟ فرمایا علی میں بھی غیرت والی، میرا باپ بھی غیرت والا، میرا گھرانہ بھی غیرت والا، اے علی میں نہیں چاہتی میرا زمین اور آسمان کے سورج پر بھی پردہ ظاہر ہو جائے، ابا جا پاؤں رکھے وہاں میرا پاؤں رکھوا دیو تاکہ زمین کے ذروں سے بھی پردہ ہو جائے، اور جہاں میں پیر رکھوں اوپر پیر رکھ کے نشان مسل دیو تاکہ آسمان کے سورج سے بھی فاطمہ کا پردہ ہو جائے۔ بس میرے بھائیوں میں کتنا رو کتنا رلاؤں، اگر بندہ قدردان ہو تو ایک آنسو کی لاج رکھتا ہے، ورنہ دریا بہا دو پرواہ کوئی نہیں۔ یہ رونا اللہ کے ہاں قبول کروا لو، ورنہ قبر میں چپ کرانے والا ہی کوئی نہیں آئے گا، رومال بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کتنی بارشیں آئی ہیں، قبریں بہ گئی، گیا کوئی؟ صبح سے شام تک پردے آنے، کولر آنے، صبح سے شام تک بیڈ بدلنا، کلین بدلنا، فلانا بدلنا۔ آمنہ کا لال چرپائی پہ لیٹے ہوئے، ابا فاطمہ ابا عائشہ روئی۔ نبی کے امتیوں تمہیں پتہ ہے عائشہ کے گھر میں جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، نبی بستر کے اوپر تھے، او لوگوں میرے گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں تھا، میرے پڑوسن کے گھر سے ادھار چراغ لیا، تب اپنے گھر کے چراغ میں تیل ڈالا، او لوگوں پھر میرے گھر کا چراغ روشن ہوا۔ تمہارا نبی تو اندھیروں میں خدا کو راضی کر گیا، تم روشنیوں میں خدا کو ناراض کر گئے۔ تمہارا نبی تو راتوں کے اندھیروں میں قرآن پڑھ گیا، تم نے دل کے اجالوں میں بھی کھول کے نہ دیکھا۔ بس میرے بھائیوں بزرگوں توبہ کرو، توبہ کرواؤ، چلتے پھرتے توبہ کرواؤ، بچیوں سے بھی توبہ کرواؤ، بچوں سے بھی توبہ کرواؤ۔ بابو جی خدا کے واسطے کردار سنبھالو، مال تو آنے جانے والی چیز ہے،
آ جایا کل اس کی گودی میں پرسوں اس کی گودی میں، لیکن غیرت ایک دفعہ چھڑ جاوے جنازے پر بھی خدا کی قسم لوگوں کی انگلیاں اڑتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے دعوت والے کام میں لگ جاؤ، سارے عالم کے اندر لے کے اس کا کام کو جاؤ، ہر ایک کے دروازے پر جاؤ، لوگو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر سب کچھ قربان کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، جان مال چلی جائے، پرواہ نہ کرنا، قیامت کے اللہ اس زندگی سے نوازے گا، دنیا کی زندگی لاکھوں مرتبہ زندگی کی لہروں پہ قربان ہو جائے گی۔ کرو توبہ، اللہ کا نام لے کے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اس پروگرام کی اللہ سرات کو سارے عالم میں خیر سے پھیلاوے اور ہدایت کا نور نصیب فرماوے۔ 5 وقت کی نماز، رزق حلال، کردار سنت کے مطابق ہو، اعمال صالح حضور کی زندگی کے مطابق ہو، قرآن والے اصولوں پہ عمل کرو، اور قرآن والے اصول آقا دو عالم کی مبارک زندگی ہے۔ کھانے میں، معاملات میں ستھرے رہو بھائی، ہنستے رہو، ہنستے رہو، اور راتوں کو رو رو کے اللہ کو مناؤ۔ گلا شکوہ مخلوق کے سامنے نہیں کرنا، اپنی مجبوریوں کو اللہ کے آگے ظاہر کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہے، اور اس کے حلال کی پابندی کرنا۔ بھائیو، آج کے اس پروگرام کو بھائی ندیم صاحب جو رابطے میں رہے، قاری طاہر صاحب، بھائی یعقوب صاحب، بھائی عمر فاروق صاحب، اور جتنی جلسہ حاضہ کی انتظامیہ کمیٹی، اگر کس کا نام نہ لے سکا تو معاف فرما دینا۔ یہ سارے حضرات رابطے میں رہے جنہوں نے اللہ اس پروگرام کے سجانے میں، تاریخ کے تعین سے لے کر اختتام اور بعد میں دریاں اٹھانے، انتظامات کو سنبھالنے میں جنہوں نے حصہ لیا، اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ بھائی ناصر کے والدین کو اللہ صحت عطا فرما دے، اور بھائی ندیم صاحب کے والد صاحب کو، بھائی شبیر صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جو چلے گئے، اللہ جو تھوڑی دیر کے لیے آئے، جو آ کے چلے، ان کی طرف سے بھی تیرے سے معافی مانگتے ہیں، انہیں بھی ہمیں بھی اللہ تو معاف فرما، غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ آداب مجلس کے اندر اللہ نافرمانی، بے ترتیبی کو معاف فرما، بے کرامی کو اللہ تو معاف فرما۔ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، بڑے قدردان ہیں، اللہ ہم ان کی قدر نہ کر سکے، ہمارے سے میزبانوں سے نہ قدری ہوئی میں، پانی میں، کھلانے پلانے میں، اللہ پاک تو معاف فرما دے، قدردانوں میں شامل فرما۔ ہمارے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جو زندہ ہیں اے اللہ انہیں سے سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ سروں پہ سلامت فرما۔ جتنے بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرما۔ بھائی کلیم صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرما، ان کے بھائی کی مغفرت فرما۔ اللہ یہ پورا وسیع تیرے بندے بیٹھے، اللہ ان کے ماں باپ، بہن بھائیوں میں جو فوت ہو گئے مغفرت فرما دے۔ اللہ ان سمیت جو بیمار ہیں صحت عطا فرما دے۔ ہر وہ مرض
جو اپاہج اور کمزور کر دے اور تیرے گھر میں آنے میں رکاوٹ بنے، اللہ سے صحت عطا فرما دے، موت تک آخری سانسوں تک اپنے گھر میں آتا جاتا رکھیو، اور زندگی کی آخری سانس بھی اپنے گھر میں لے لیجیو، کلمے والی موت دیو، نماز سجدے والی موت دیو، شہادت والی اپنے رستے والی موت دیو، ہمارے جسموں کو بھی اللہ اپنے رستے میں چلانا، ہماری میتوں کو بھی اللہ اپنے رستے میں چلانا، اور اپنے رستے میں قبر عطا فرمانا، اور قیامت کے دن حضور کے قدموں سے اٹھانا، بیٹیاں بچوں کے اللہ رشتوں کے انتظام فرما دے، اللہ ان کی تعلیم کے انتظام فرما دے، اللہ ہمارے بچوں کے بے روزگاری میں کاروبار کے انتظام فرما دے، صحت دے دے، امن دے دے، سکون دے دے، اللہ خاتمہ ایمان پر، غزہ کی طرف اللہ پانی کے بیڑوں میں جو قافلہ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے جائے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، پانی آسمانی آبی مخلوق سے حفاظت فرما، اللہ دشمنوں سے حفاظت فرما، ان کے یا اللہ ڈرونوں کو انہی کی طرف پھیر دے اور انہی پر اللہ گرا دے، انہیں تباہ و برباد فرما دے، مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے، غزہ کے مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرما، کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما، اللہ پوری دنیا کے اندر امن عطا فرما، اللہ اس پروگرام کو چنیوٹ اور پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، خیر کے پھیل جانے کا ذریعہ فرما، اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی حاضری قبول فرما، یا باری تعالیٰ لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے امن کے ساتھ جائیں، رحمتوں کے ساتھ جائیں، مغفرتوں کے ساتھ جائیں، سواروں کی، سواریوں کی، مال کی، جان کی، اولاد کی، کاروبار کی، روپے پیسے کی، اللہ تو حفاظت فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔